اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، چونکہ کل ہم نے سورہ مائدہ کی 3rd آیت کو ڈسکس کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کھانے کی جو چیزیں حرام کی ہیں اس کے بارے میں ذکر کیا، اور ہم نے 4 چیزیں پائیں قرآن سے جو کہ حرام ہیں۔ تو اس میں نمبر 1 جو تھا وہ میتہ، نمبر 2 دم، نمبر 3 لحم الخنزیر، اور نمبر 4 وما اہل لغیر اللہ بھی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 4 چیزیں ہم نے کر لی، اور وہ قرآن میں 4 جگہوں پر آتا ہے، جو کہ میں نے اوپر آپ کو ایک ریٹرن فارم میں ایک مواد بھیجا ہے کہ قرآن میں کہاں کہاں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اچھا ہے کہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ قرآن میں اور کن جگہوں پہ اس بارے میں بات ہوئی ہے۔ تو یہ 4 جگہوں پر بات ہوئی ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا، اور کل ہم نے ہاف آیت کی تھی۔ انشاءاللہ آج ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، دوبارہ سے ہم میتہ کو لیں گے کہ وہ والا مردار جو ذبح ہونے سے پہلے ہی قدرتی طور پر مر جائے، چاہے بیماری کی وجہ سے، چاہے زخم لگنے کی وجہ سے، چاہے ٹکرانے کی وجہ سے، کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی بھی انہونی ہوئی ہو اور وہ مر جائے، تو وہ ذبح کرنے سے پہلے تو وہ کھانا حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ اب چاہے جتنے بھی اس پہ آرگومنٹس ہوں، نہیں مانے جائیں گے۔ اگر آپ نے ذبح نہیں کیا اور پہلے مر جائے تو وہ حرام ہے۔ اس کے بعد دم، یعنی خون پینا حرام ہے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی ہو یا بڑی سے بڑی چیز میں بھی ہو۔ پھر لحم الخنزیر کی بات ہوئی، خنزیر کے گوشت کی بات ہوئی۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے، خنزیر پورا کا پورا حرام نہیں ہے۔ اس کے بنے ہوئے، کھال کے بنے ہوئے جیکٹس، کوٹس اور جوتے، بیگز، واٹ ایور چیزوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، وہ حرام نہیں ہے اس کا پہننا، اس کا کھانا حرام ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر لپسٹکس میں یہ شامل ہو تو پھر وہ نہیں لگانی چاہیے وہ لپسٹکس، کیونکہ پھر وہ ہم زبان پھیرتے ہیں تو ہمارے منہ کے اندر جاتی ہے، اور اوبویسلی ہونٹ بہت کلوز ہوتے ہیں منہ سے، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ ہم کو اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4 ہمارا تھا کہ وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ یہ ذبح کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ غیر اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا گیا ہو، پکارا بھی گیا ہو نا۔ اب وہ کوئی بھی چیز ہو، مٹھائی ہو، حلیم ہو، شربت ہو، پانی ہو، کچھ بھی ہو، بریانی ہو، جس کو آپ نے غیر اللہ کے نام کے ساتھ منسوب کیا، اس کے لیے کیا، اس کے نام کے لیے کیا، اس کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا، یہ سب حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر۔ اب آپ کو، اگر آپ دیکھیں، میں اور آپ اگر سلیمی فطرت ہیں تو ہم اس میں کوئی آرگیومنٹ نہیں کریں گے۔ ہاں، کوئی کوشچن ہوگا وہ ضرور پوچھیں گے کہ یہ سمجھ نہیں آئے گا، کیا یہ بھی کیا جا سکتا ہے، وہ بھی۔ لیکن جان بوجھ کے کھانے کے لیے کہ یہ تو میرے گھر میں آیا تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا، میں کیسے پوچھوں؟ بھائی آپ کو شک بھی ہونا، آپ نہیں کھاؤ، کیونکہ دور رہنا ہے نا ان چیزوں سے کہ جو واقعی حرام کی گئی ہے۔ اور میں بار بار آپ سے کہوں گی کہ حرام بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کو آپ نگل نہیں سکتے، اس کو نکالنا ہی پڑتا ہے۔ یعنی اس کے آفٹر افیکٹس ہوں گے میری اور آپ کی لائف میں، اور اللہ کی ناراضگی ہم بول لیں گے اگر ہم نے اس سے تجاوز کیا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم کو آیت میں حرام چیزوں کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اب آگے ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں آگے یہ 4 چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والمنخنقۃ، یعنی جو گلا گھوٹنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ والموقوذۃ، جو چوٹ لگنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ، اور جو بلندی سے گر کر مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ، اور جو سینگ مارنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ اور وما اقل السبع الا ما ذکیتم، اللہ کی بات ہم بعد میں کریں گے، لیکن وما اقل السبع، یعنی جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو یا مار دیا ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اللہ، اب اللہ سے بات آ گئی کہ ما زکیتم، جس کو تم نے ذبح کر کے پاک کر لیا ہو، یعنی جو گر گیا ہے، جس کو، جو اوپر اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ جو گلا گھوٹ کر، یا جس کو گلا گھوٹ گیا ہو، جس کو چوٹ لگ گئی ہو، یا بلندی سے جو گر گیا ہو، یا کسی درندے نے اس کو کھا لیا ہو،
لیکن ابھی وہ مرا نہیں ہے. تو اگر تم نے اس کو مرنے سے پہلے ذبح کر لیا، ذبح کر کے تم نے پاک کر لیا، تو تم کھا سکتے ہو. یعنی آپ دیکھو ذبح کرنے کا مقصد کیا ہے کہ پاک کر لو، یعنی اس کے اندر جتنی بھی بری چیزیں ہیں وہ اس کے بلڈ کے ساتھ نکل جاتی ہیں، پھر وہ آپ کے لیے پاک ہو جاتا ہے. بری سے مطلب ہے بیماریاں یا جو کچھ بھی اس کے بیکٹیریاز ہوتے ہیں. یہ ایک سائنٹیفک لاجک میں آپ کو بتا رہی ہوں. مگر اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ابھی گر گیا ہے، چوٹ بھی لگ گئی، کسی نے گلا گھونٹ بھی دیا ہے یا خود کا بھی گھٹ گیا ہے یا کسی درندے نے اس کو کھا لیا ہے، لیکن ابھی وہ مرا نہیں ہے، ابھی وہ مرنے سے پہلے اگر تم اس کو ذبح کر لو تو پھر تم اس کو کھا سکتے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے. جیسے کچھ لوگ مرغیاں گھر میں بہت پالتے ہیں، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بس مرغیوں میں بیماری آ گئی ہے تو ایک تو مر گئی ہے، چلو تو دوسری کو پہلے کاٹ لو تو وہ کھا لیں گے. ہم لوگ پہلے ہی کٹ جائیں گے تو پھر وہ حلال ہوگی تو ہم کھا لیں گے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اب بیماری آ گئی سب مرغیوں میں تو پھر ہم کو وہ بھی نہیں کھانی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی کاٹ لو اور پکنے سے سارے بیکٹیریاز مر جاتے ہیں. اپنا اپنا لاجک ہے. لیکن آپ کے پاس اللہ تعالیٰ یہ قرآن اتنی کمپلیٹ بک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کا ذکر کیا ہے، یہاں پر ڈسکشن کی. یعنی اوپر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ مردار تمہارے اوپر حرام ہے، لیکن اب وہ جانور جو ابھی مرے نہیں ہیں اس کو تم نے ذبح بھی نہیں کیا، لیکن ابھی ان کے ساتھ یہ ایسی چیزیں ہو گئی ہیں کہ وہ آگے مر سکتے ہیں، کہ اونچی جگہ سے گر گئے ہیں، گلا گھٹ گیا ہے، چوٹ لگ گئی ہے، درندے نے کھا لیا ہے اور وہ مر سکتے ہیں، وہ آخری سٹیجز پر ہیں اپنی زندگی کے. تو تم اس کو ذبح کر کے پاک کر لو، پھر تمہارے لیے وہ حلال ہے. یعنی اللہ سے بات بدل گئی ہے یہاں پر. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری؟ اب دیکھیں نا، ہمارے یہاں اتنی باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ بقرعید میں، ایک تو بقرعید کا ویسے ہی ہم مانتے نہیں ہیں کہ اس میں کوئی ہر مسلمان پر قربانی فرض تھی، بلکہ وہ بھی کہتے ہیں فرض نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو ایسا کچھ یہاں پر قرآن سے ہمیں نظر نہیں آتا. ہاں باقاعدہ جو حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ قربانی کریں. اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو فائن ہوتی ہے ان کے اوپر، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں اس پہ بھی اتنی زیادہ باتیں کی گئی ہیں کہ 2 دانتوں والا جانور ہونا چاہیے، کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. کس نے بتایا آپ کو؟ یہ تو ایک بقرہ جو ان کو یہودیوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ تو ایک خاص موقع پر ان کو یہ چیزیں سب بتائی گئی تھی، ان کی کسی وجہ سے، ان کی کسی غلطیوں کی وجہ سے. تو وہ ہم نے اپنے اوپر اپلائی کر لیا. یعنی بیتو کی باتیں وہ جو قرآن سے ریلیٹ بھی نہیں کرتی ہیں، اور پتہ نہیں کون اس قسم کے فتوے دیتا ہے اور اتنا جھوٹ بولتا ہے اور بولتا چلا جاتا ہے کہ آج قربانی کا یہ حال ہو گیا ہے کہ بچہ یہ پوچھتا ہے کہ تم نے کتنے کی لی، تم نے کتنے کی لی، تم نے کتنے کی لی. کیونکہ وہ روح ہی نہیں ہے. آپ کو کوئی حج پہ یہ پوچھتا ہے کہ تم نے کتنے کا بکرا ذبح کرایا ہے، تم نے کتنے کا کرایا؟ کیونکہ وہ ایک نون بات ہے، اس میں کوئی آپ سے سوال نہیں کرتا، کوئی دیکھتا نہیں اپنی قربانیاں، جو جس کی ہونی ہوتی ہے وہ وہی ہو جاتی ہے. تو آپ نے ایسا ماحول بنا دیا جھوٹ فتوے دے کر، جھوٹ باتیں لوگوں پر لاگو کر کہ یوں قربانی کرنی ہے اور فلاں قربانی کرنی ہے. حالانکہ عام لوگوں پر تو قربانی نظر ہی نہیں آ رہی قرآن سے، صرف نظر آ رہی ہے حج کے لوگوں پر قربانی. لیکن آپ نے لوگوں کے اوپر اس کو لاگو کر دیا اور پھر اوپر سے اتنی باتیں کر دی کہ یوں ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے. اللہ تو کہہ رہے ہیں عیب والے جانور کو بھی تم ذبح کر لو تو وہ تمہارے لیے پاک ہے. تو آپ نے کیوں لوگوں کے لیے مشکل کریٹ کی؟ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ یہودیوں نے جب اللہ سے اتنے سوال کیے تو ان کے لیے بھی ایک مشکل کریٹ ہو گئی ان کے سوالوں کی وجہ سے. اگر آج آپ بھی بات میں جا کے میں بھی فتوے لے رہی ہوں تو پھر یہ مشکل ہم پر پڑے گی، جھوٹوں کے ساتھ ہم کو رہنا پڑے گا، اور وہی جھوٹوں کے فتوے ہم کو ملیں گے اور وہی پھر ہماری زندگی پر غالب آ جائیں گے. کیونکہ ہمارا بھی ایمان سچا نہیں تھا اللہ کی کتاب کے ساتھ، اور ہم بھی ادھر ادھر سوال کرتے پھرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے اوپر یہ جھوٹوں کو مسلط کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھیں ان لوگوں سے. اور دیکھیں کہ کتنی کلیئر بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ واقعی اگر بقرعید کوئی ہوتی اور اس کے اوپر قربانی ہوتی تو وہ یہاں پر ضرور لکھا ہوتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے مقام پہ بتایا اور یہاں بتایا، کہیں بھی ذکر نہیں ہو رہا. لیکن اینی ویز ایک کلچر ہے، ہم یوں ایک مناتے بھی نہیں ہیں زیادہ اور منا بھی نہیں کرتے، لیکن کیا کریں، گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن یہ کوئی فرض نہیں ہے. اور اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ اور کون کون سے کھانا حرام ہے تم پر نہیں کھانا. وما ذبح علی النصب. دیکھیں ویسے تو نصب کا میننگ ہوتا ہے کوئی نشان زدہ، ٹھیک ہے؟ تو نشان زدہ کوئی خاص ایک جگہ، تو ہم مزار لے لیں گے، مطلب ہم مزار لے لیتے ہیں اس کو. اور بھی کسی وجہ سے تم نے چھت ڈلائی تو بکرا کٹوا لیا، اس کی بریانی بنا لی،
تو بھائی اگر سیدھی سیدھی بولتے کہ چھت کی خوشی میں بریانی بنا رہا ہوں تو ٹھیک ہے ہم بھی کھا لیتے، لیکن آپ اگر ایک عقیدے کے لحاظ سے بول رہے ہو کہ اس کو خون ڈال دو اس کا، یا گھر بن رہا ہے تو گھر کو پہلے اس کا خون پلا دو، تو یہاں پر جن اور یہ سب کچھ نہیں آئیں گے، تو اس عقیدے کے بنا پر تو آپ کھانا نہیں کھا سکتے خواہ مخواہی کا، یا کسی کے نام پہ ذبح کر دیا تو وہ بھی ہم نہیں کھا سکتے۔ مزاروں پہ لوگ جا کے قربانیاں کرتے ہیں اور اس کی بریانیاں بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہے اور یہ اور زندگی سنور جائے گی اور ثواب زیادہ ملے گا، تو یہ کھانے نہیں کھائے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ نیا گھر بن رہا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ چلو میرے گھر کی پہلی اینٹ ڈلی اور میں اس پہ قربانی کر رہی ہوں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ نے اچھے خاصے کھانے کو حرام کر دیا اور آپ نے کہا کہ یہ اس کا خون پلائیں گے اور یہ قربانی ہوگی تو وہ جن اور یہ سب نہیں آئیں گے، کسی کی گندی نظر نہیں آئے گی، فلانا نہیں آئے گی، تو اپنے اچھے خاصے کھانے کو حرام کر دیا۔ اور مزاروں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز حرام ہے، وہ تو آپ کے بھی انشاءاللہ دماغوں میں کلیئر ہوگا، اور ہمارے بھی اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہم کو ثابت قدم رکھیں تو ہمیں پکا پتہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ان کھانوں کی میں تو بڑی لذت ہوتی ہے۔ یہ اتنا ہی بے وقوفانہ عقیدہ ہے۔ جیسے میری ماسی ابھی بیمار ہو گئی تھی تو وہ بولی کہ الٹیاں ہو گئی تھی، اس کو بیمار ہو گئی تھی، تو اس نے کہا بس گاؤں جاؤں گی گاؤں جاؤں گی۔ ہم نے بہت سمجھایا کہ ہم علاج کرا دیتے ہیں، یہیں پر کرا لو، اگر تمہیں الٹیاں ہی ہوئی ہیں نا صرف تو یہاں پر سارا علاج کرا لو، تو نہیں مانے، گاؤں گئی اور گاؤں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ ظاہری بات ہے علاج تو ہر جگہ علاج ہوتا ہے، آپ کو پورا طریقے سے علاج کرانا پڑتا ہے، کسی بھی چیز کا پتہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا ہے آپ کو کیا نہیں ہے، اور گاؤں جانے سے کیا ہو جائے گا۔ لیکن کہتی ہے بس میں بیٹھتے ہی مجھے الٹیاں بند ہو گئی۔ اب بس تو کیوں بھائی، بس میں بیٹھے کیوں، بس نے تمہیں کوئی جادو کیا؟ نہیں، آب و ہوا۔ تو میں نے کہا بس تو ابھی کراچی میں ہی کھڑی تھی نا جب تمہاری الٹیاں بند ہوئی، وہ تو تمہیں لاہور کی آب و ہوا تو نہیں مل گئی، یا اس بس میں آب و ہوا تھی لاہور کی؟ تو وہ دیکھیں اتنا ایک آپ کا سائیکولوجیکلی یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ آپ نے دماغ سے سوچ لیا نا کہ بس میں گاؤں جا رہی ہوں، تو وہ بس ابھی کراچی میں ہی تھی تو آپ نے کہا اس کی آب و ہوا سے مجھے صحیح ہو گیا۔ یہ اتنا ہی جاہلانہ عقیدہ ہمارا ان مزاروں سے اور دوسری چیزوں سے ہوتا ہے، اور پھر کھانے بھی یہاں کے بڑے ٹیسٹی لگتے ہیں کیونکہ ہمارے دماغوں میں یہ ساری باتیں سمائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور پھر آ رہا ہے کہ وَأَن، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تقسیم کرو، تستقسموا بالازلام، یعنی تیروں سے تقسیم کرو۔ تو دیکھیں یہ طریقہ تو آج کل ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ ایکچولی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تیروں کے ذریعے اپنی زندگی کی قسمت کے فیصلے معلوم کرنا کہ میں یہ کروں نہ کروں، جاؤں نہ جاؤں، یعنی فیوچر کے حالات معلوم کرنا۔ اور آج کل ہم کو یہ چیزیں اتنی نظر نہیں آتی ہیں، ہو سکتا ہے پہلے ہو، ورلڈ میں کہیں اوور ہو، جیسے زہار جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈسکس کیا وہ ہمیں قرآن میں آج کل کی زندگی میں نظر نہیں آ رہا۔ زہار کا جو ایک زہار کا جو ایک عمل تھا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح سے یہ تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوتا ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا یہ بھی حرام ہے، یعنی کوئی بھی چیز ایسی فیوچر کے حالات معلوم کرنا، ہم دوسری چیزیں لے سکتے ہیں، جیسے اسٹار سے لوگ معلوم کرتے ہیں، جیسے اور چیزوں سے لوگ معلوم کرتے ہیں، جیسے ہاتھ کی لکیروں سے لوگ معلوم کرتے ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ساتھ حرام کیا کہ قسمت کا حال معلوم کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ذالکم فسق، یہ ایک فسق ہے، گناہ ہے۔ اور دیکھیں یہ صرف گناہ نہیں ہے، اوپر حرام سے بات شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، اس کو کوئی ایزی نہ لے کہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں گناہ فرمایا، اور گناہ بھی گناہ ہی ہوتا ہے، اور اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کیٹیگری کو اور زیادہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے حرام کا ورڈ یوز کیا کہ تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ اس کا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور حرام میں ہم مبتلا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے۔ اب دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے، اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر یہ تمام چیزیں، ایک جو اختلاف رائے تھی لوگوں کے درمیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے اس کو بتایا لوگوں میں کہ کیا کیا چیزیں غلط ہیں، اور یہ کوئی اپنا نیا دین نہیں لائے تھے، یہ پرانے جو لوگ تھے، پرانے جو دین تھا، پرانی جو کتابیں تھیں، پرانے جو نبی تھے، یہ وہی دین لے کے آئے تھے۔ شروع سے ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ اسلام کا ایک ہی کانسیپٹ چل رہا ہے، اللہ کی کتاب ایک ہی کتابیں تھیں، بس ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جو
واقعات ہوئے تھے اس کو ایڈیشن کیا، جو اختلاف رائے ہوتی تھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے کھولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی قرآن نازل ہوا، اس نے بھی لوگوں کی جو اختلافات رائے ہوتی تھیں اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر کے ایک صحیح موقف ہم کو اس قرآن میں دیا، کہ باقی تو لوگوں کو سب پتہ ہی ہوتا تھا کہ کیا ہے۔ اور دیکھیں نا، آپ خود سوچیں گے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ سے دین لاتے، اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ بھی تھے، اور نبیوں کے لوگ بھی تھے، تو وہ کیوں مانتے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ موسیٰ نے جو بات کی تھی وہ کینسل ہے، عیسیٰ نے جو بات کی تھی کینسل ہے وہ، اور اب آپ ایک نیا دین ہم کو دے رہے ہو۔ لوگوں نے مانا ہی اس لیے، اور آپ نے آیتیں پڑھی ہیں کہ جب وہ اہل کتاب کے لوگ قرآن کو سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے مارے آنسو آ جاتے تھے کہ یہ وہی دین ہے جو ہم کو ہمارے نبی نے دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا کہ تصدیق کر لو، پہلے والی کتاب سے بھی تصدیق کر لو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ شروع سے وہی چلا آ رہا تھا۔ لوگوں نے، جو بڑے ہوتے ہیں نا ہر دور کے، جو اسکالرز، جو عالم بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہی گن ڈالتے ہیں، استغفراللہ سب نہیں لیکن موسٹلی وہی نئی نئی باتیں لاتے ہیں، وہی دین میں ایڈیشن کرتے ہیں دوسری باتوں کا۔ جیسے آج ہمارے یہاں ہو گیا نا، فتووں کی بک، مسائل کی بک، نبی کی بک، اس کی بک، فلانا بک، اس مسلک کی بک، اس کی بک، اور کچھ نہیں مل رہا تو اجماع تواتر، اور اگر یہ بھی نہیں مل رہا اجماع تواتر تو بس جو بڑے فتوے دیں گے وہی ہے شیخ الحدیث، یہ حدیث، گرامر کی بکس۔ اور آپ دیکھو کہ اتنے مسئلے بناتے ہیں کہ دین ان کے کنٹرول میں آ جائے، ان کی جاگیر بن جائے۔ ہر دور میں یہی ہوا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کون مانتا؟ اور اللہ بھی تو یہ نہ کہتے نا کہ تصدیق کر لو اپنی کتاب سے، یعنی سیم باتیں ہمیشہ سے آ رہی تھی، جو چیزیں پہلے حرام تھی وہ بھی آج بھی حرام تھی، ڈو اینڈ ڈونٹس ہر کتاب میں سیم تھے، اسی لیے تو کہا گیا کہ تصدیق کر لو۔ اور ایک نبی دوسرے نبی کے بھائی ہوتے ہیں، تو سب ایک تسلسل چلا آ رہا تھا جس کو اس زمانے کے بڑوں نے بگاڑا، اور پھر دوسری کتابوں نے آ کے ان کو ٹھیک کیا، نبیوں نے آ کے ان کو ٹھیک کیا، جو ان کی ایکچول جو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی تھی اس طریقے کی طرف ان کو لے کر آ گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کی بات آ کے بتائی کہ یہ چیک کر لو، آپ کی بک میں بھی لکھا ہوا ہے، یعنی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حرام اور حلال میں تمیز کی، بتایا کہ یہی تمہارا دین تھا۔ لوگوں نے بیچ میں اس میں باتیں ملا دی تھی، جیسے ہم تھے، ہمیں بھی تو نہیں پتا تھا نا، ہم میں سے بہت سے نیازوں کو مانتے تھے، ہم میں سے بہت سے دوسری چیزوں کو مانتے تھے، بڑی راتوں کو مانتے تھے، اور بہت ساری چیزوں کو مانتے تھے۔ تو ہمارے ساتھ بھی تو یہی تھا نا کہ جب قرآن کی آیات ہماری طرف کھلیں تب ہم کو پتہ چلا کہ ایکچول دین کیا ہے، ورنہ ہم سب یہ فتووں کو مانتے تھے، سب حدیثوں کی کتابوں کو مانتے تھے، مسلکوں کو مانتے تھے۔ تو دیکھیں اسی طرح سے آپ کو ایجوکیشن ملتی ہے، پھر آپ کا دماغ کھلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر جب چلو تو اللہ تعالیٰ بھی پھر بہت مدد کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لو کہ سیم ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر یہ حق اور باطل کو کھولا اور بتایا کہ یہی ایکچول دین تھا۔ لوگوں نے بھی تصدیق کی، جو اچھے لوگ تھے ان کی بھی سمجھ آیا کہ جی یہی ہمارا ایکچول دین تھا۔ یہ لوگوں نے بیچ میں گڑبڑ ڈالی تھی، اس لیے وہ جو کافر تھے وہ مایوس ہو گئے، کیونکہ نبی نے آ کے اپنی بک نہیں بتائی بلکہ ان کو فیکٹ بتایا کہ اصل چیز کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈو اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اویئرنیس دی کہ ایکچول دین کیا تھا، جیسے مجھے اور آپ کو اویئرنیس ملی ہے الحمدللہ۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ عمل میں بھی اتنے قابل بنے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام کیا ہے یہ حق کو کھول کر۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی طرح اس لیے وہ مایوس ہو گئے کہ نبی نے لوگوں میں اویئرنیس ڈالی۔ آپ دیکھو جب لوگوں میں اویئرنیس آ جاتی ہے نا تو جھوٹ بولنے والے مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، جب اویئرنیس آ گئی ہے تو وہ اس سب آوازوں کو دبانا چاہتے ہیں جن کے اندر اویئرنیس آئی ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جھوٹ پر جیسے ابھی تک ان کی جو کیا بولنا چاہیے کہ ان کی جو فتح تھی جھوٹ کی وجہ سے، یہ چاہتے ہیں ان کی جو محبت تھی جھوٹ کی وجہ سے وہ ہمیشہ قائم رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چیزیں کبھی نہ کبھی تو کھولتے ہی ہیں نا۔ تو آج پورے ملک کو سمجھ آ گئی ہے تو یہ چاہتے ہیں ہر آواز دبا دی جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لو کہ جب دین میں بھی اویئرنیس آتی ہے، لوگوں نے ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو فتوے آنا شروع ہو گئے۔
کہ نہیں ترجمہ تو ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا. آج تک یہ فتوے ہیں کہ نہیں ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا, اس کے لیے تو یہ علم چاہیے, تو وہ علم چاہیے, تو یہ علم چاہیے. تو سب الگ الگ باتیں کرتے ہیں کیونکہ ڈرتے ہیں نا کہ ہر کوئی, اگر ہر ایک کے ہاتھ میں یہ چیز آ گئی تو ہماری تو سیٹیں ہی چلی جائیں گی ہمارے پاس سے, ہماری تو اجارہ داری ختم ہو جائے گی. ہم جو یہ بھی کوئی پولیٹیشین سے کم نہیں ہے, یہ بھی کوئی جاگیرداروں سے کم نہیں ہے. جس طرح جاگیردار اپنے گاؤں کے لوگوں کو پڑھائی نہیں کرنے دیتے, کیونکہ پڑھائی کرتے ہیں تو وہ آ کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, تو وہ چاہتے ہی نہیں کوئی پڑھے. ان کو اتنا دبا کے رکھو, اتنا دبا کے رکھو, اتنا پریشانیوں میں رکھو کہ کبھی سوچ ہی نہ سکیں گے ہمیں پڑھائی کرنی ہے. یہ ہمارے ملک میں بھی کیا ہو رہا ہے, پولیٹیشینز یہی چاہتے ہیں کہ ان کو اتنا ان کے مسائل میں دبا کے رکھو کہ جو ہم سیٹوں پہ بیٹھے ہیں اور جو ہماری عیاشیاں ہیں وہ کبھی ان کو اس کے لیے نکلنے کا ٹائم ہی نہ ملے. اسی طرح یہ ہمارے مولوی ہیں کہ ان کو اتنے الجھا کے رکھو فتووں میں, مسائلوں میں, کہ کبھی اصل روح کی طرف آئیں نا. آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن جو میری فیلنگز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کری ہوں. اللہ فرماتے ہیں فلا تخشوہم واخشونی, یعنی دیکھیں کتنی کلیئر بات ہے کہ ڈرو نہیں ان سے. یعنی یہ بولنا بہت ڈرنے والی بات تھی کہ نیازوں کو چھوڑ دو, یہ حرام ہے وہ حلال ہے, بیچ میں آنا لوگوں کے, یہ بہت ڈرنے والی بات ہے. آپ دیکھتے ہیں نا آج بھی کیسے لوگوں کو مار دیتے ہیں دین کے نام پر. تو یہ کوئی آسان بات نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بولنا. آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارنے کی کوشش کی گئی, ان کو نکال دیا گیا وہاں سے, ان کے لیے مشکلات کھڑی کی گئیں, اور نبیوں کے لیے بھی یہی سب کچھ ہوا. تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی. تو کیا اللہ منوانا چاہتے تھے اپنے نبی کو؟ کیا ہم کو منوانا چاہتے ہیں حق بات بول کر؟ لیکن یہ کام ہے, مرتا کوئی نہیں ہے فوراً, اور یہ کام ہے کہ جو کہ کر کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا مت ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے. یعنی مجھ سے ڈرو کہ اگر تم نے حق نہ بولا, حق تمہیں مل گیا ہے اور اس کے باوجود بھی تم نے حق نہ بولا, تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تمہارے لیے زیادہ ڈینجرس ہے. وہ سزا عذاب تمہیں زیادہ مشکل لگتا ہے یا آج کے لوگوں کا ڈر. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر پاور دے رہے ہیں کہ کسی کے ڈر سے حرام نہیں کھا سکتے. یہ جو عورتیں اتنی کمزور پڑ جاتی ہیں کہ نہیں کیا کروں, اب مشکل ہے, یہ منع کر رہے ہیں, فلانا منع کر رہے ہیں, پردوں کا منع کر رہے ہیں, بولتے ہیں نہیں نیازیں تو ہوں گی, اب میری شادی ہو گئی کیا کروں. تو پھر دیکھ لو, اللہ کہہ رہے ہیں مت ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے. یہ مجھے اور آپ کو سب کو یہ بتایا جا رہا ہے. تو ذرا غور سے دیکھیے گا, اللہ ہماری ہمت کو بندھا رہے ہیں. اللہ مومن کو ایک اسٹرانگ ہستی دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ اتنا کلین ہو اپنے دماغ میں, اتنا کلیئر ہو کہ اس کو اللہ کی ذات کے سوا کسی کا ڈر نہ ہو. اللہ کرے کہ میں اور آپ ایسے بنے. آگے بھی بڑی سمجھنے کی آیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ, تو ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. اس کو اس لیے 3 پارٹ میں کرنا پڑا, حالانکہ دیکھنے کو تو بڑی چھوٹی ہے لیکن سمجھنے کو بہت زبردست آیت ہے. انشاءاللہ پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.